لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحان الله فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعليك يا رسول الله وسلم على الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان 2 آیتوں کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. مقدس آستانے پر اور اس مقدس محفل میں کچھ بیان کروں. اس آستانے پر اور اس مقدس محفل میں حاضر ہو کر بیان کرنا ان لوگوں کا مقام ہے جو بہت بڑے عالم فاضل اور خود بھی صاحب مقام ہیں. میں ہر سال اس لیے بیان کرتا ہوں
کہ میرے قبلہ اور میرے ہادی میرے مرشد حضرت ثانی لاسانی حضرت میاں غلام اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ اس رات میں سویا نہ کرو، دربار شریف کچھ دیر بیٹھا کرو اور پھر بیان کیا کرو. تو الحمدللہ میں ہر سال حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے ارشاد کی تعمیل کو قبول فرمائے. قرآن کریم کی 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو میں جو تمہیں کتاب اور حکمت سے دوں. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول. مصدق لما معکم، تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سب کے سب ضرور اس پر ایمان لانا اور تم سب کے سب ضرور اس کی مدد بھی کرنا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ قرارداد یہ عہد پیش کرنے کے بعد فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو کہ تم سب کے سب ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ایمان بھی لائیں گے مدد بھی کریں. قال فشہدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ نافرمان ہیں. یہ ہے ان 2 آیتوں کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں. اور کن سے لیا تھا؟ نبیوں سے. پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی عالم ارواح میں ہی نبی بن چکے تھے اور صفت نبوت سے موصوف ہو چکے تھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جبکہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تو عہد لیا تھا عالم ارواح میں اور لیا تھا نبیوں سے، تو ثابت ہوا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے اور صفت نبوت سے موصوف ہو چکے تھے. ایک بات کرتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور معاذ اللہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے کتاب کس کو کہتے ہیں،
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ 40 سال تک حضور گمراہ رہے، گمراہ تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وحی نے رہنمائی کی، تو پھر حضور کو ہدایت حاصل ہوئی۔ معاذ اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور سے سنو، یہ لوگ تو کہتے ہیں 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جبکہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا تھا، اور عہد لیا تھا عالم ارواح میں، تو اللہ کے کلام سے ثابت ہوا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی آپ نبی نہیں تھے۔ اگر ہمارا مناظرہ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے عیسائیوں سے، اور عیسائی اسی عقیدے کو سامنے رکھ کر ہم سے یہ سوال کریں کہ اے مسلمانوں، تمہاری مقدس مذہبی آسمانی کتاب قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آئیں، تو قوم نے کہا کہ اے مریم، تیرا تو نکاح نہیں ہوا اور تیری گود میں ہم یہ بچہ دیکھ رہے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو نے تو ہمیں حیرت میں ڈال دیا، تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، تو کیسی ہو گئی کہ نکاح تو تیرا ہوا نہیں اور تیری گود میں بچہ ہے؟ یعنی انہوں نے وہی ناپاک تصور کیا جو عام طور پر ایسے حالات میں کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت مریم سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسی سے بات کرو جس بچے کی وجہ سے تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، بدگمانی کر رہے ہو، اسی بچے سے سوال کرو، اسی بچے سے بات کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ، جو بولنے کے قابل نہیں، سمجھنے کے قابل نہیں، اگر ہم اس سے کلام کریں گے لوگ ہمیں احمق اور بے وقوف قرار دیں گے کہ تم ایسے بچے سے کلام کر رہے ہو جو کلام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں بول پڑے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 1 دن کی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 40 روز کی تھی۔ بہر صورت اگر 40 روز کی بھی ہو تو 40 روز کا بچہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں بول پڑے، اور کیا بولے؟ فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ کلام تو اور بھی آگے ہے، مگر میں اسی پر مختصر تبصرہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات یہ فرمائی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ معلوم ہوا جانتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا مملوک ہوں۔ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت
معرفت حاصل تھی، جانتے تھے کہ وہ میرا خالق و مالک ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس کا عبد ہوں، اس کا مملوک ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور جانتے ہی نہیں تھے کتاب کس کو کہتی ہے، ایمان کس کو کہتی ہے۔ آگے دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے دی ہے۔ آتا ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ وہ مجھے کتاب دے گا، فرماتے ہیں اس نے مجھے کتاب دے دی ہے اور میں صاحب کتاب ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضور 40 سال تک نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، 40 سال تک حضور کتاب کو نہیں جانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے کتاب دے دی ہے اور میں صاحب کتاب۔ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، یہ جعلہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے، یہ نہیں کہ بنائے گا، بنا دیا، اس نے مجھے نبی بنا دیا۔ کہاں؟ عالم ارواح میں اس نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے اور نبی بھی بنا دیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر عیسائی یہ بات پیش کر کے کہے کہ مسلمانوں ہمارا نبی پیدائش کے وقت اللہ کی معرفت بھی رکھتا تھا، صاحب کتاب بھی تھا، کتاب کو بھی جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں نبی ہوں، وہ پیدائش کے وقت نبی تھا، اور تمہارے نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال تک نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، وہ گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو جو جانتا ہے وہ افضل ہے، جو نہیں جانتا وہ افضل نہیں، کیونکہ جاننا کمال ہے، نہ جاننا نقص ہے۔ ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا، تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا۔ ہمارا نبی پیدائش کے وقت نبی تھا، تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا۔ ہمارا نبی پیدائش کے وقت علم رکھتا تھا، معرفت رکھتا تھا، تمہارا نبی 40 سال تک معاذ اللہ گمراہ تھا۔ بولو عیسائیوں کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو جو لوگ اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، آئیں بائیں شائیں کرنا اور کی، لیکن ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جواب دے سکتے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ جواب دیں گے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال ہے اور ہم ان کے کمال کے معترف ہیں، ہم کسی نبی کے کمال کا انکار نہیں کرتے، سارے نبیوں کے سارے کمالات کو مانتے ہیں۔ ہم انکار کیسے کریں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں کے کمالات ہمارے ہی نبی پاک کے کمالات، ہم انکار کیسے کریں؟ ہم انکار کریں تو اپنے نبی کے کمالات کا انکار ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے کمالات کا مظہر ہیں اور سارے انبیاء و اولیاء حضور کے کمالات کے مظہر ہیں، ہم کیسے انکار کریں؟ اللہ یا رسول اللہ، ہم کیسے انکار کریں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی سے کوئی کمال ظاہر ہوا یا جس ولی سے کوئی کمال ظاہر ہوا یا ہوگا، یہ سارے کمالات ہمارے آقا کے کمالات ہیں، کیونکہ کمالات کا منبع اور مرکز سرکار دو عالم کی ذات پاک۔ جس کسی نے پایا اور جو کوئی پائے گا اس نے اسی در سے پایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں
نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں، نعمت رسول اللہ کی. تو ہم کہیں گے اے عیسائی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کے اس کمال کے ہم معترف ہیں. انہوں نے پیدائش کے وقت یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے وقت یہ فرمایا کہ میں نبی ہوں. ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک تو فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. اے میرے صحابیوں، آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ. اس وقت بھی نبی تھا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک نبی نہیں تھے، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی. نہیں، پڑھے لکھے حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے یہ اس وقت فرمایا جبکہ نبوت کا دعویٰ فرما چکے، وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا. اس وقت حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدائش کے وقت یہ فرمایا، حضور نے تو پیدائش کے وقت نہیں فرمایا. تو میں عرض کروں کہ حضور نے پیدائش کے وقت بھی فرمایا ہے. کتابیں پڑھ کر دیکھو، علامہ زرقانی نے مواہب اللدنیا کی شرح لکھی ہے، بڑی بے نظیر سیرت کی کتاب ہے، سب علماء تعریف کرتی ہیں، علماء کے نزدیک بڑی معتبر کتاب ہے. زرقانی جب حضور کی ولادت شریفہ ہوئی تو حضور نے بوقت ولادت یعنی اس دنیا میں قدم رنجا فرماتے ہی اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور امت کے لیے بخشش کی دعا فرمائی. معلوم ہوا جانتے تھے اللہ میرا معبود ہے، لائق عبادت اسی کی ذات ہے، وہ معبود ہے، میں عابد ہوں، وہ مسجود ہے، میں ساجد ہوں. پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور بخشش امت کی دعا فرما کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں نبی ہوں اور میری امت ہے اور گناہگار ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی. تو حضور ولادت کے وقت بھی جانتے تھے، سب عرفان رکھتے تھے، جیسا کہ ابھی میں اور بھی عرض کروں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کو ایک شعر میں پیش فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. سبحان اللہ. وہ جو ولادت کے وقت سجدہ کیا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت کے وقت سجدہ کر کے امت کے لیے بخشش کی دعا فرما کے یہ ظاہر کر دیا کہ میں صاحب علم و عرفان ہوں، سب کچھ جانتا ہوں. نہیں، حضور کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت الیاس. وہ فرماتے ہیں کہ میری پشت میں نور تھا، حضور کا نور طیب و طاہر اسلام میں منتقل ہوتا ہوا آیا. تو حضور کے آباء میں ایک باپ ہیں جن کا نام ہے حضرت الیاس. وہ فرماتی ہیں جب میں بیت اللہ کا طواف کرتا تھا اور حج کے لیے احرام باندھ کے لبیک کہتا تھا تو میں تو اپنے منہ سے لبیک کہتا تھا، اور میری پشت میں جو نور تھا وہ میری پشت میں لبیک کہتا تھا، میں اپنے کانوں سے سنتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی. یہ کہتے ہیں 40 سال تک جانتے ہی نہیں تھے.
توبہ توبہ، ان کی تو بالکل ہی عقل ماری گئی۔ دیکھو یہ تو کہتے ہیں 40 سال تک نہیں جانتے تھے، اور ذرا دیکھیے حضرت حلیمہ نے جب نبی کریم کو لیا اور لے کر گدی پر سوار ہوئی، اللہ حلیمہ کے پاس 2 سواریاں تھی، ایک اونٹنی اور ایک گدی، ساتھ اس کا شوہر بھی تھا اور اس کا شیر خوار بچہ بھی تھا۔ تو واپسی کے وقت اس کا شوہر بچے کو لے کر اونٹنی پر بیٹھا اور حلیمہ نبی کریم کو لے کر گدی پر بیٹھی۔ جب گدی پر بیٹھی تو گدی نے بیت اللہ کی طرف 3 سجدے کیے، 3 مرتبہ اپنا ماتھا زمین سے لگایا۔ علماء لکھتے ہیں یہ شکر کے سجدے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھ کو بخشا۔ سبحان اللہ۔ اور چلیے آگے، بارہا آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور کے دم قدم کی برکت سے وہ گدی تیز رفتار ہو گئی۔ جو دائیاں پہلے چلی ہوئی تھی اور میلوں سفر کر چکی تھی، حلیمہ کی گدی نے ان کو چند منٹوں میں لیا اور ان کو پیچھے چھوڑ کر جو آگے نکلی تو دائیاں کہنے لگی حلیمہ تو نے یہ تیز رفتار گدی مکے سے خریدی ہے؟ تو حلیمہ کہتی نہیں، یہ تو وہی ہے جس پر میں سوار ہو کے آئی۔ وہ کہتی کہ وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، جگہ بجگہ بیٹھ جاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ تو آتے ہوئے سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اور یہ اتنی تیز رفتار ہے کہ پیچھے سے آئی آگے نکل گئی ہے۔ اتنی جلدی اس نے کون سی کوئی غذا کھا لی ہے، کوئی کشتہ کھا لیا ہے کہ اتنی طاقتور اور توانا ہو گئی ہے؟ یہ وہ نہیں ہے، وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بار بار کہتی کہ وہی ہے اور دائیاں مانتی نہیں کہ یہ وہ نہیں۔ فرماتی ہیں جب میرے اور دائیوں کے درمیان تکرار ہوئی تو میری گدی بول پڑی اور میری گدی نے کہا بنی سعد کی دائیوں تم غفلت میں مبتلا ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے سوار پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو وہی ہوں، میرا سوار وہ ہے کہ اگر اس کے قدم کمزوروں پر آ جائیں تو طاقتور ہو جائے، بیماروں پر آ جائیں تندرست ہو جائیں، مردوں پر آ جائیں زندہ ہو جائیں، ذروں پر آ جائیں آفتاب ہو جائیں۔ میرا سوار سید الانبیاء ہے، میرا سوار حبیب کبریا ہے، میرا سوار وہ ہے کہ جو آگے لگنے کے لیے آیا ہے، امام و پیشوا بن کے آیا ہے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے بات کیوں کی؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ گدی بھی جانتی تھی کہ یہ سید الانبیاء ہے، اور یہ کہتے ہیں حضور نہیں جانتے۔ ذرا سوچو، گدی جانتی ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کا نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ ارے گدی تو جانتی ہے اور یہ کہتے ہیں 40 سال تک نبی جانتے ہی نہیں۔ اور سنیے، حلیمہ کہتی ہیں جب میں آگے گئی تو راستے میں جو بھی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ملتا تھا وہ سب سجدے میں گر جاتا تھا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔ بھیڑیں بھی جانتی، بکریاں بھی جانتی ہیں کہ سید الانبیاء آ رہا، وہ جانتی، اور خود نبی کریم جانتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ نے گدی کو علم دے دیا، بھیڑ بکریوں کو علم دے دیا کہ یہ نبی ہے، اور خود نبی پاک کو پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو دعوی نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ دعویٰ کرنے سے پہلے پتھر جانتے ہیں مکے کے کہ یہ رسول اللہ ہے، اور خود رسول اللہ جانتے ہیں۔ کیسی بات! میرے بزرگوں اور دوستوں جو ایسی باتیں کرتی ہیں انہوں نے حضور کی شان کو نہیں جانا، بلکہ میں کہوں کہ انہی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کر کے غیر مذاہب کے لوگوں کو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کرنے کے موقع دیے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ کافروں سے
اور مشرکوں سے اتنا نقصان اسلام کو نہیں پہنچا جتنا نقصان اس قسم کے مسلمان کہلانے والوں سے پہنچا ہے. انہوں نے ایسی باتیں کی کہ غیر مذاہب کے لوگوں کو اعتراضات کرنے کے موقع دیے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جبکہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. یہ عہد کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح. معلوم ہوا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے، صفت نبوت سے موصوف ہو چکے تھے. اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا. نبیین صیغہ ہے جمع کا، اور یہاں علماء کرام کی ایک جماعت تشریف فرما ہے. جمع پر جب الف لام آ جائے تو فائدہ عموم و استغراق کا حاصل ہوتا ہے. لہذا ثابت ہوا کہ سارے انبیاء و مرسلین وہاں جمع. اور نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 یا 2,24,000، 5 لاکھ تک کی روایتیں ہیں. واللہ عالم بحقیقت الحال، ہمارا سب نبیوں پر ایمان ہے جو بھی نبی تھے. باہر صورت 1,24,000 سے کم کی روایت تو نہیں ہے کوئی. 1,24,000 یا جتنے بھی نبی تھے سب کے سب جمع ہیں. تو کتنا بڑا مجمع ہوا ہے؟ عظیم اجتماع، کثیر اجتماع، اور اجتماع بھی نبیوں کا. سارے ہی معصوم، سارے ہی نوری، سارے ہی پاک. اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ مقدس اجتماع میں خود خطاب فرمایا. اللہ اللہ. نبیوں کے عظیم الشان جلسے میں، نبیوں کی عظیم الشان کانفرنس میں اللہ تعالیٰ خود خطاب فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا، دوں گا. یہاں بھی بات قابل غور ہے. لما آتیتکم من کتاب، من کتب نہیں فرمایا، من کتاب فرمایا، من کتب نہیں فرمایا. من کتاب فرمایا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے. یاد رکھو قرآن بمنزلہ دریا کے ہے، اور باقی آسمانی کتابیں اور صحیفے بمنزلہ نہروں کے. جس طرح نہریں دریا سے نکلتی ہیں، اسی طرح ساری کتابیں اور سارے صحیفے قرآن سے نکلے. قرآن مرکزی کتاب ہے. قرآن مرکزی کتاب ہے. ساری کتابیں اور سارے صحیفے قرآن شریف سے نکلے. اسی واسطے فرمایا من کتاب، اس کتاب سے میں تمہیں دوں گا. تو سارے نبیوں کو کتاب میں سے ملا اور حضور کو پوری کتاب ملی. سارے نبیوں کو کتاب میں سے ملا اور حضور کو پوری کتاب ملی. سارے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت کل عطا ہوئی. اسی واسطے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، میں نے اپنے حبیب کو کتاب اور حکمت کا معلم بنا کے بھیجا ہے. تو یاد رکھو ساری کتابوں کی حقیقتیں، مضامین اور حقائق قرآن میں موجود ہیں، اور حضور قرآن کے عالم تو پہلی کتابوں کے بھی عالم ہوئے. سبحان اللہ. پہلی کتابوں کے بھی عالم ہوئے، کیونکہ ان سب کتابوں کی اصل قرآن میں موجود ہے. یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں، جس طرح قرآن مرکزی کتاب ہے، اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مرکزی رسول ہیں. ساری کتابیں قرآن سے نکلی، اور سارے نبیوں کے کمالات اور نبوتیں حضور کا فیض ہے. سبحان اللہ. حضور کی نبوت کا فیض ہے. ان کی نبوت
اور حضور کے کمالات کا فیض ہے ان کے کمالات. تو جس طرح ساری کتابوں کے حقائق اور مضامین قرآن میں موجود ہیں، اسی طرح سارے نبیوں کے کمالات ذات مصطفیٰ میں موجود ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرکزی رسول ہیں اور قرآن مرکزی کتاب ہے. ساری کتابوں کے حقائق اور مضامین قرآن میں موجود ہیں، اسی طرح سارے نبیوں کے کمالات حضور کی ذات میں موجود ہیں. قرآن آخری آسمانی کتاب ہے اور حضور آخری رسول ہے. اس کتاب میں اور حضور میں بڑی مناسبت. دیکھو قرآن کی شان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن سارے جہانوں کے واسطے نصیحت ہے. قرآن ذکرٰ للعالمین ہے. اور نبی کریم کی شان میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت اور قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت. اور سنیے قرآن کی شان میں فرمایا ھدی للناس. نبی کریم کی شان میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. قرآن ھدی للناس، حضور کافۃ للناس. قرآن ذکرٰ للعالمین اور حضور رحمت للعالمین. دیکھو ادھر دھیان کرو، توجہ سے بات سننا. بولو قرآن کون سے مہینے میں اترا؟ رمضان. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ افضل ہو گیا. کون سی رات میں اترا؟ شب قدر میں. تو شب قدر ایسی برکت والی قدر والی رات ہو گئی کہ 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی. میرے بزرگوں اور دوستوں، جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ افضل ہو گیا. جس رات میں قرآن اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی. تو جس مہینے میں حضور تشریف لائے وہ مہینہ بہت بابرکت. اور جس رات میں حضور تشریف لائے وہ رات اتنی بابرکت کہ علماء نے لکھا ہے کہ شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے. بے شک شب قدر سے بھی افضل ہے. لیکن میں نے ایک بات اور کرنی. بولو قرآن ہر سال اترتا ہے یا ایک سال اتر گیا؟ اب ہر سال تو نہیں نا اتر، ایک مرتبہ اتر گیا. اور جس رات میں اترا اس رات کو قیامت تک کے لیے شب قدر بنا گیا. اسی طرح حضور بھی ایک مرتبہ تشریف لائے، ولادت ہوئی. اب بار بار ہر سال ولادت نہیں ہوتی، مگر ایک مرتبہ جس رات میں ظہور فرمایا اس رات کو قیامت تک کے لیے شب قدر سے افضل بنا دیا. سبحان اللہ. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ جو حضور کی شان کو نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں تم ہر سال میلاد مناتے ہو. اب ہر سال کون سی ولادت ہوتی ہے؟ ہو گئی ایک مرتبہ. اب ہر سال تو حضور کی ولادت نہیں نہ ہوتی، اور تم ہر سال ہی ولادت کی خوشیاں مناتے ہو، ہر سال میلاد مناتے ہو. اب ہر سال ولادت تھوڑی ہوتی ہے. تو ان کو یہ جواب دیا کرو کہ اب ہر سال قرآن تھوڑا اترتا ہے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ اتر گیا. جس طرح قرآن ایک مرتبہ اترا اور قیامت تک کے لیے اس رات کو شب قدر بنا گیا، اسی طرح ہمارے نبی بھی ایک مرتبہ پیدا ہوئے، مگر جس رات میں ولادت ہوئی اس رات کو قیامت تک کے لیے شب قدر سے بھی افضل بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. کما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے نبیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں. پھر ثم جاءکم رسول. یہ ثم جو ہے ثم یہ آتا ہے تراخی کے لیے، جس سے مفہوم ظاہر ہوتا ہے اخیر کا.
تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ نبیو تم سب کے آخر، تم سب کے آخر میں وہ بڑی شان والا رسول تشریف لائے گا۔ لوگ آج ختم نبوت کے مسئلے پر بحث کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ تو ازل میں ہی طے ہو گیا، عالم ارواح میں ہی طے ہو گیا۔ اللہ نے نبیوں کے مجمع میں یہ خطاب فرما دیا تھا کہ میرا رسول تم سب کے آخر میں آئے گا، وہ آخری رسول ہوگا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں۔ تم سب کے آخر میں ایک بڑی شان والا رسول تشریف لائے گا۔ سنو سنو ذرا، یہاں بھی ایک مسئلہ، نبیوں کا اجتماع ہے اور اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبیوں تم سب کے آخر میں ایک بڑی شان والا رسول آئے گا، اور حضور کی تشریف آوری کے بیان کا نام ہے میلاد شریف۔ حضور کی تشریف آوری کا بیان کیا جائے تو اس بیان کا نام کیا ہے؟ میلاد شریف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے میلاد کا جلسہ اللہ نے کیا ہے، انبیاء کا اجتماع کر کے حضور کی تشریف آوری کا بیان کیا۔ ہم بھی اجتماع کر کے تشریف آوری کا بیان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے اللہ نے فرمایا وہ آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ آ گیا۔ بیان اللہ نے بھی آنے کا کیا، ہم بھی آنے کا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد شریف کرنا سنت الہیہ ہے۔ سب سے پہلے میلاد شریف اللہ نے کیا۔ لیکن ایک بات بھی عرض کروں، اللہ نے دو جلسے کیے تھے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام جلسے میں تو اپنی ربوبیت کا بیان کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہے ہمارا رب، چلو بھائی چھٹی۔ یہ جلسہ عام تھا جس میں سب تھے، نبی بھی، ولی بھی، مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، ظالم بھی، متقی پرہیزگار بھی، اور منافق اور ریاکار بھی، سب تھے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بیان کرنا تھا، اپنی ربوبیت کے متعلق اقرار لینا تھا، وہاں تو اللہ نے سب کو بلا لیا، اور جہاں محبوب کا میلاد پڑھنا تھا وہاں نبیوں کو ہی جمع کیا، سبحان اللہ، وہاں پاکوں کو ہی جمع کیا، وہاں پاکوں کو ہی جمع کیا۔ معلوم ہوا کہ میلاد شریف میں پاک ہی لوگ آتے ہیں، ناپاک نہیں آتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول، اللہ نے اپنے محبوب کا جہاں میلاد کرنا تھا، محبوب کی تشریف آوری کا بیان کرنا تھا، وہاں کہا جھنڈا سنگھ نکل جا، رام لال نکل جا، ہندوؤں کو نکال دیا، سکھوں کو نکال دیا، اور کافروں کو نکال دیا۔ دیکھو سارے مومن، سارے نبی، سارے پاک جمع کیے اور ان کے اقرار لیا، ان کے سامنے اپنے حبیب کی تشریف آوری کا بیان کیا۔ اللہ نے جہاں اپنے حبیب کا ذکر کرنا تھا وہاں نبیوں کو صرف بلا کر یہ ظاہر کر دیا کہ جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پاک ہی لوگ آتے ہیں، دوسرے نہیں آتے ہیں۔ وہاں نبیوں کا اجتماع تھا، جہاں نبیوں کے غلاموں کا اجتماع ہوتا ہے، نبیوں کے ماننے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں بھی پاک لوگ تھے، یہاں بھی پاکوں کے ماننے والے ہی شریک ہوتے ہیں، دوسرے تو بدعت کرتے ہیں۔ باہر صورت فرمایا ثم جاءکم رسول، اے نبیو تم سب کے آخر ایک بڑی شان والا رسول آئے، وہ آ کر کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ اس میں بھی غور کرو، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے ساتھ ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ نبوت، رسالت، کتاب، نبیوں کو اللہ نے یہی دیا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ نے ان کو
کتاب دی، حکم دیا. کی تصدیق کرے، حکم، حکمت تمہارے ساتھ اس کی تصدیق کرے گا. معجزات، کمالات، خصائص جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے سب چیزوں کی وہ تصدیق کرے. وہ ہوگا مصدق، وہ ہوگا مصدق. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بولو تصدیق پہلے ہوتی ہے یا علم پہلے ہوتا ہے؟ علم پہلے ہوتا ہے. جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہو سکتی. جس کو علم ہی نہیں ہوگا وہ تصدیق کیا کرے؟ کسی مفتی کے پاس کوئی شخص آ جائے اور کہے مفتی صاحب ایک مسئلے کی تصدیق فرما دیں، تو مفتی صاحب فرمائیں بھائی کون سا مسئلہ، میرے سامنے پیش کرو اس کو. تو کہہ جی پیش ویش تو کوئی نہیں کرنا اور مسئلہ تو کوئی نہیں، بس آپ تصدیق کر دیں. تو وہ تصدیق کریں گے، کہیں گے پہلے مسئلہ میرے سامنے پیش کرو، وہ مسئلہ میرے علم میں آئے گا، تصدیق کے قابل ہوگا تو میں تصدیق کروں گا. بڑی موٹی سی بات ہے، جس کو پتہ ہی نہیں، جس کو علم ہی نہیں، وہ کسی چیز کی تصدیق کیا کرے گا؟ تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے تصدیق نہیں ہو سکتی. تو حضور نے تصدیق کرنی ہے سارے نبیوں، اور جو کچھ سارے نبیوں کے ساتھ ہے اس کی. تو اگر حضور کو علم ہی نہیں تو تصدیق کیسے کریں؟ ماننا پڑے گا حضور کو سارے نبیوں کا بھی علم ہے، اور جو کچھ سارے نبیوں کے ساتھ ہے اس کا بھی علم ہے. اور نبیوں کے ساتھ ہوتی ہیں کتابیں، حضور کو ساری کتابوں کا علم، سارے نبیوں کی نبوت کا علم، سارے نبیوں کے درجات کا علم، سارے نبیوں کے کمالات کا علم. اگر یہ نہ مانا جائے تو حضور کا مصدق ہونا متحقق نہیں ہو سکتا. حضور مصدق بن کے آئے، اور تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. ماننا پڑے گا حضور کو سب کا علم. چنانچہ دلیل سنو، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، یہ 1,24,000 یا جتنے بھی ہیں ان کی تعداد کا آپ کو علم کیسے ہوا ہے؟ حضور کے فرمان. قرآن میں تو نبیوں کی تعداد کا بیان ہمیں نہیں ملتا، نبیوں کی تعداد کا بیان ہمیں نہیں ملتا. ویسے صراحتاً جن نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے نبیوں کے صراحتاً نام آئے؟ 25 نبیوں کے قرآن شریف میں صراحتاً نام آئے، اور چند نبیوں کے نام حدیثوں میں آئے. بڑے سے بڑا کوئی علامہ اور مفتی اعظم، محدث اعظم ہو، اس کو آپ کہیے کہ جناب والا 100 نبیوں کے نام بتا دو، نہیں بتا دو. تو یہ جو 1,24,000 کی تعداد ہے یہ کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے. تو اگر رسول اللہ جانتے ہی نہیں تھے تو بتا کیسے دیا؟ جانتے بھی تھے اور ان سب کی پوری پوری معرفت بھی رکھتے تھے. اسی واسطے فرمایا مصدق کل ما معکم، اے نبیو تم سب کی تصدیق کرے گا وہ جو تم سب کے آخر میں آئے گا. تمہاری تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرے گا. وہ تو ہوگا تمہارا مصدق. اور تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سب کے سب ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد بھی کرنا. ذرا غور کرو، لَتُؤْمِنُنَّ جو ہے، اس لَتُؤْمِنُنَّ میں نون جو ہے وہ تاکید کا ہے، اور وہ بھی ہے ثقیلہ. نون کی 2 قسمیں، ایک ثقیلہ اور ایک خفیفہ. تو یہ ثقیلہ ہے، یعنی جس میں تاکید سخت ہے، تاکید سخت
اور یہ جو لام ہے لَتُؤْمِنُنَّ میں پہلا لام مفتوحہ، یہ بھی تاکید کا ہے۔ تو دو تاکیدیں ہیں، دو تاکید۔ کیا معنی ہوگا کہ اے نبیو تم ضرور ضرور اس نبی پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ضرور اس رسول کی مدد بھی کرنا۔ ذرا غور کرو، یہ کن سے عہد لیا جا رہا ہے؟ جو نبی ہے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم، ان سے وعدے کی خلاف ورزی، عہد کی خلاف ورزی متصور نہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ان کو کوئی حکم دے تو اس حکم کی بھی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ تو اللہ اگر صرف بطریق امر ارشاد فرما دیتا کہ اے نبیو تم ایمان لانا اور مدد کرنا، تو یہ بھی کافی ہے، کیونکہ آگے جو ہیں وہ معصوم ہیں، وہ سب سے بڑھ کر فرما برداری کرنے والے، تو اللہ بطریق امر فرما دیتا بھائی ایمان لانا اور مدد کرنا، یہ بھی کافی تھا۔ مگر اللہ بڑی تاکیدوں کے ساتھ فرما رہا ہے ضرور ضرور ایمان لانا، ضرور ضرور مدد کرنا، اور اس تاکید کے ساتھ فرما کر بھی بس نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے بولو اقرار کرتے ہو، اس پر بھی بس نہیں کرتا، اور اس پر میرا بھاری ذمہ بھی اٹھاتے ہو۔ سارے نبی کہتے ہیں جی اقرار کرتے ہیں، اس پر بھی بس نہیں کرتا، فرماتا ہے گواہ بنو ایک دوسرے، سبحان اللہ، بن گئے، اس پر بھی بس نہیں کرتا، فرماتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، اس پر بھی بس نہیں کرتا، آگے وعید شدید سناتا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس عہد و پیمان کے بعد پھر جائے گا نافرمان ہو جائے گا۔ جہاں اپنی ربوبیت کا اقرار لیا وہاں بھی کوئی تاکیدی بات ہے؟ وہاں صرف یہ ہے لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، چلو بھائی چھٹی۔ جہاں اپنی ربوبیت کا اقرار لیا وہاں اقرار جن سے لیا ان میں سب معصوم بھی نہیں ہیں، ان سے اتنی تاکید نہیں فرمائی، ان سے اتنی تاکیدوں کے ساتھ عہد نہیں لیا، اور یہاں سارے ہی معصوم اور بڑی تاکیدوں کے ساتھ عہد لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ میری ربوبیت کا نہیں، میرے محبوب کی عظمت و شان کا۔ اللہ یا رسول اللہ، یہ مسئلہ میرے محبوب کی عظمت و شان کا ہے، محبوب کی عظمت و شان کی اہمیت کو ظاہر کرنا تھا کہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی عظمت و شان کتنی بلند ہے، اور اس کا اقرار کرو، اعتراف کرو، کہیں انکار کرنے والے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا دیکھیے فرمایا کہ تم سب کے سب ایمان لانا، ذرا غور کرنا، ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ، آمنو باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہمیں بھی حکم دیا ایمان لاؤ، اور نبیوں سے بھی عہد لیا کہ ان پر ایمان لانا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ایمان لاؤ، اسی طرح نبیوں سے بھی عہد لیا کہ ایمان لانا۔ تو جس طرح وہ میرے تمہارے رسول ہیں، اسی طرح رسولوں کے بھی رسول ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں سے عہد لیا کہ ان پر ایمان لانا، تو یاد رکھو وہ سب کے نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دو جہانوں میں نبی تاج والے، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول، اللہ نے نبیوں سے بھی عہد لیا کہ ایمان لانا. کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں اس رسول کی امت میں پیدا کیا. شفا شریف اٹھا کر دیکھو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو حضور کے بعد سارے نبیوں میں افضل ہیں، وہ یہ کہتے تھے یا اللہ تو نے نبی بنایا یہ تیرا احسان ہے، لیکن اگر تو اپنے حبیب نبی یہ آخر الزمان کی امت میں پیدا کرتا ہم اس سے زیادہ فخر کریں. سبحان اللہ. تو جن کے امتی ہونے کی آرزو جلیل القدر نبیوں کو تھی، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا. ساری عمر شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. ذرا سوچو، اگر اللہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، گھوڑا بنا دیتا، کوئی اور جانور بنا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اور جن کو اللہ نے جانور بنایا انہوں نے کیا کر لیا؟ یفعل اللہ ما یشاء. اللہ جو چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. حقیقی مالک ہے، جو چاہے کرے. اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ منہ میں ہوتی لگام، گاڑی کے آگے جوئے ہوئے ہوتے اور 25-30 من وزن کھینچنا پڑتا. سڑک ہوتی کچی یا ہوتی چڑھائی، اوپر سے پڑتے ڈنڈے، منہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے. کیا حالت؟ اس کا کتنا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور انسان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، تو انسان بنایا. اور انسانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہے مگر حیوان سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل ھم اضل. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تو حیوانوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. بلکہ فرمایا کہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کی حالت یہ ہے اولئک ھم شر البریہ، یہ اللہ کی ساری مخلوق میں بدترین ہے. تو اگر ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، کافر ہوتے، یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے ہیں تو شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہوتے مگر حیوان سے بھی بدتر ہوتے. تو یہ اس کا کتنا بڑا احسان کہ اس نے انسان بنایا پھر مسلمان بنایا. اور مسلمانوں میں بھی تو کئی قسم کے پھرے. بعض حضور کی تنقید کرتی ہے، حضور کی توہین کرتے ہیں. علم نہیں تھا، کوئی قدرت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. فلاں جگہ بھول گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. مسلمانوں میں بھی تو ایسے ہیں جو حضور کی توہین کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبیاں کرتی ہیں. تو میرے دوستو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اس نے انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اہل سنت حضور کا غلام بنایا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم اہل سنت و جماعت سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کسی کی توہین نہیں کرتے. صحابہ کو مانتے، اہل بیت کو مانتے، اولیاء اللہ کو مانتے. ہم کسی کی توہین کرتے ہی نہیں، ہم کسی کو برا کہتے ہی نہیں. تو ہم سے تو کسی کو اذیت پہنچ سکتی ہی نہیں. یہودی ہمارے نبی پاک کی توہین کریں ہماری اذیت کا باعث بنے. عیسائی ہمارے نبی پاک کی توہین کریں ہماری اذیت کا باعث بنے. رافضی صحابہ کرام کی توہین کریں ہماری اذیت کا باعث بنے. خارجی اہل بیت کی توہین کریں ہماری اذیت کا باعث بنے. جو لوگ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ ہمیں اذیت پہنچاتی. ہم تو کسی کی گستاخی کرتے نہیں، ہم سے کسی کو اذیت
نہیں پہنچ سکتی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کی تعریف کریں اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوتی رہے اور زیادہ ہوئے, کیونکہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا مقصد اس کو تکلیف پہنچانا نہیں. ہم تو اپنے آقا کی تعریف کرتے ہیں. ہم صحابہ کے فضائل بیان کریں, کوئی جلتا ہے مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں مرتے رہو جلتے رہو. ہمارا کیا ہے؟ ہم تمہیں جلانا مارنا نہیں چاہتے. ہم تو صحابہ کی تعریف کرتے ہیں, ہم تو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کی تعریف کریں, کوئی جلے کوئی مرے, کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. ہم کہتے ہیں ان کی تعریف کرنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اور زیادہ ہو, قیامت تک ہوتی رہے, آخرت میں بھی ہوتی رہے. ہے ہمارا اس میں کیا قصور؟ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے, ہم سب بزرگوں کا احترام کرتے. تو میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا غلام بنایا. سنو سنو, لیکن ہمیں غلام بن کے رہنا چاہیے. خدا کی قسم حضور کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے. بادشاہی کیا چیز؟ اور بادشاہیاں تو یہی رہ جائیں گی, تخت و تاج تو یہی رہ جائیں گے. یہ خزانے, یہ کارخانے, یہ فیکٹریاں, یہ ملیں, یہ دولتیں, یہ جاگیریں, یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا. یہ عہدے بھی یہاں رہ جائیں گے. ساتھ جائے گا ایمان, ساتھ جائیں گے نیک اعمال, ساتھ جائے گا تقویٰ پرہیزگاری, ساتھ جائے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت, ساتھ جائے گی ان پاکوں کی عقیدت و محبت. وہی نجات کا باعث بنے گی, وہی سرمایہ ایمان ہے, وہی ذریعہ نجات ہے. تو یاد رکھو یہ دولت سب سے بڑی دولت. اس دولت کو جمع کرو, اس دولت. میرے بزرگوں اور دوستو, حضور کے غلام بن کے رہو. حضور کی غلامی اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ, میری اتباع کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور یہ بات ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں. شرک پور شریف کے دربار کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والوں, یہ بات ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس 14ویں صدی میں سنت رسول کو زندہ کیا ہے, قائم کیا ہے تو حضرت میاں صاحب کی ذات نے کیا ہے, رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ ساتھ تھے حضرت صاحب, ایسے کامل پیر تھے, ایسے کامل رہنما تھے کہ وہ نقشہ قائم کر کے دکھایا. دشمنوں نے بھی شہادتیں دی. پوچھو ان بزرگوں سے کہ سکھ ہندو بھی دیکھ کر کہتے تھے یہ میاں صاحب کے مرید جا رہے ہیں. حضرت صاحب نے ایسا نقشہ قائم کیا, ہندو سکھ بھی دیکھ کر کہتے تھے یہ میاں صاحب کے مرید جا رہے ہیں. وہ رنگ چڑھایا, اب تو وہ رنگ نظر ہی نہیں آتا. میری عمر کوئی زیادہ نہیں ہے, مگر پاکستان بننے سے پہلے بھی میں اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ کے ساتھ حاضر ہوتا تھا. مجھے ابھی تک وہ نقشے یاد ہیں, خدا کی قسم. یہاں ایسے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے تھے کہ جب دیکھتے تھے تو دل کی گہرائیوں سے آواز نکلتی تھی کہ یہ زمین پر بسنے والے لوگ معلوم نہیں ہوتے, یہ تو آسمانوں سے ملائکہ کی جماعت آئی ہوئی معلوم ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایسے نورانی چہرے, ایسی داڑھی, ٹوپیاں اور ان کے اوپر رومال بندھے ہوئے, سنت کے مطابق لباس, اور ان کی شکلیں صورتیں ہر ادا سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نوری جماعت اتری ہوئی ہے. وہ رنگ ہم نے یہاں دیکھا, اور اب تو حیرت ہوتی ہے, اب تو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کے کیا ہو رہا. دکانیں لگی ہوئی, طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی. کوئی ادھر اپنی مجلس لگائے بیٹھا ہے, کوئی ادھر لگائے بیٹھا ہے, کوئی ادھر لگائے بیٹھا ہے. روضہ شریف پر بھی کئی لوگ اپنی اتھے بکری بیٹھے, مسجد میں بھی لگا کے بیٹھے ہوئے, اندر بیٹھے ہوئے ہیں. نماز پڑھنے والے بیچارے تنگ ہو رہے ہیں, باہر صفے نہیں ہے, سردی کا موسم ہے, وہ اندر ستے ہیں سارے.
اپنی الگ مجلس بنائے بیٹھے. حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے کیا ہو گیا. یہاں اس دربار میں خدا کی قسم جو کچھ نظر آیا کرتا تھا وہ کہیں اور نظر نہیں آیا. یہاں جو عرس میں شریک ہوتا تھا، جو عرس کا مخالف ہوتا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ جیسا عرس شرکپور شریف میں ہوتا ہے ایسا عرس جائز ہے. مخالف بھی مانتے، مگر اب وہ چیز نظر نہیں آتی. خدا کرے کہ وہ چیز نظر آئے. آمین. بولو کیسے نظر آئے گی؟ ہم جو اس دربار کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والے ہم نے قائم کرنی، ہم نے قائم کرنی ہے. حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی سچی عقیدت محبت یہ ہے کہ ان کے طریقے کو زندہ رکھا جائے. جس طریقے کو انہوں نے رائج کیا، جس طریقے کی ترویج کے لیے وہ تشریف لائے، اس طریقے کو زندہ اور قائم رکھو. اور وہ طریقہ کوئی الگ طریقہ نہیں، وہ رسول اللہ کا ہی طریقہ، وہ رسول اللہ کی سنت، اس کو زندہ رکھو. اب دیکھو اس شرکپور شریف کے دربار میں جو شخص داڑھی منڈا ہوتا تھا یا جس کی داڑھی حد شرع سے کم ہوتی تھی وہ اسٹیج پر نہیں آتا. کیوں بھائی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بڑے بڑے مشہور و معروف نعت خواں چوٹی کے مانے ہوئے اور واقعی بڑے اچھے نعت خواں، مگر ان کو شرکپور شریف کے دربار میں صرف اس لیے وقت نہیں ملتا تھا کہ ان کے منہ پر داڑھی ہے. صرف ٹوپی کے ساتھ کوئی شرکپور شریف کی اسٹیج پر نہیں آ سکتا تھا. بیان کرے تو سر پر پگڑی ہو یا رومال کم از کم باندھ. تو ہم لوگ ہی اگر پابندی نہیں کریں گے تو کیا غیر آ کے کریں گے؟ ہم کریں گے تو یہ نئے آنے والوں کو بھی پتا چلے گا کہ اس دربار میں یہ پابندیاں ہیں اور اس دربار کی عظمت و شان کا یہ حال ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم غلاموں کو چاہیے کہ اس دربار کی عظمتوں کو اور اس دربار کی روایتوں کو قائم رکھیں اور اس کے لیے جتنی بھی محنت اور کوشش کرنی پڑے وہ کریں. یہ ہمارا حق. اس سے حضرت کی روح خوش ہو، حضرت نظر کرم فرمائے. اور اگر ہم بھی دیکھتے دیکھتے ان لوگوں جیسے ہی ہوتے جائیں جو اس دربار کی روایات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو حضرت کی روح ہم سے خوش نہیں ہو. تو دور چلی گئی بات، کہاں سے شاخ نکلی تھی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبیو تم سب کے سب ایمان لانا اور سب کے سب مدد کرنا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ایمان لاؤ، اسی طرح نبیوں سے بھی عہد لیا کہ ایمان لانا. ثابت ہوا جس طرح میرے تمہارے نبی ہیں اس طرح نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول. اللہ اکبر. سارے نبیوں نے عہد و پیمان کیا. بس ایک بات کر کے پھر گفتگو ختم کروں. ذرا غور کرنا، اللہ نے کیا عہد لیا؟ ایک تو یہ کہ ایمان لانا. دوسری بات ذرا غور سے سن، دوسرا کیا عہد لیا؟ بڑی تاکیدوں کے ساتھ کیا حکم دیا؟ والا تنصرنہ، کہ ضرور ضرور مدد بھی کرنا. تو ذرا غور سے سنو، اگر نبی مدد نہیں کر سکتے تو اللہ نے ان کو مدد کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور انہوں نے اقرار کیوں کیا کہ ہم مدد کریں گے؟ ان کو چاہیے تھا وہ یہ کہتے یا اللہ تیرے سوا تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تیرے سوا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے مدد کریں گے؟ پہلے تو ہمیں مددگار بنا، مدد کرنے کی طاقت دے، پھر ہم سے یہ حکم کر. تو اللہ کا حکم کرنا کہ مدد کرنا اور ان کا اقرار کرنا کہ ہم مدد کریں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مدد کر سکتے. اگر نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ حکم ہی نہ دیتا اور وہ اللہ کے سامنے اقرار ہی نہ کرتے. ایک بات اور دوسری بات سنو، ان نبیوں کو چاہیے تھا وہ یہ کہتے یا اللہ جب تیرا نبی آئے گا، نبی یہ آخر الزمان، تو ہمارا تو وصال ہو چکا ہو،
ہم تو قبروں میں دفن ہوں گے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ تیرا نبی آ گیا؟ اور ہم قبروں میں پڑے ہوئے مدد کیسے کر سکیں گے؟ تو نبیوں کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی وفات بھی ہو چکی ہو تب بھی وہ مدد کر سکتا ہے، اگر نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ کے سامنے اقرار نہ کر۔ جھلک دکھاؤں اور پھر گفتگو ختم کروں، اور یہی ہمارے صوفی صاحب جو نعرہ لگا رہے ہیں، صوفی فضل الدین صاحب، وقت دینا ہے اور انہوں نے آپ کے سامنے ایک کلام پیش کرنا ہے۔ توجہ کرو، سارے نبی ایمان بھی لائے، ایمان لائے۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد ذرا جلوہ دیکھو، بولو جب حضور معراج کی رات مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تھے تو از آدم تا عیسیٰ سارے نبی وہاں موجود تھے یا نہیں تھے؟ اور انہوں نے حضور کی اقتداء کی یا نہیں کی؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور جب اتحیات بیٹھے ہوں گے تو یہ پڑھا ہوگا یا نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ ایمان لائے لتؤمنن بہ، یہ اس کا جلوہ نظر آ رہا ہے کہ سارے نبی تشریف لاتے ہیں مسجد اقصی میں، حضور کی اقتداء کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مقتدی ہیں، یہ امام ہے۔ تو ذرا غور سے سننا ایک بات، دیکھو وفات کے بعد وفات پانے والا جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کا نام کیا ہے؟ برزخ۔ عالم برزخ، یہ غور سے سننا بات۔ تو بولو جن نبیوں کی وفات ہو چکی ہے، میرے الفاظ کو یاد رکھنا، اعتراض کا موقع نہیں ملے گا، جن نبیوں کی وفات ہو چکی ہے وہ اپنی اپنی قبروں میں دفن ہیں یا نہیں؟ اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ عالم برزخ میں۔ اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ عالم دنیا میں۔ مسجد اقصی عالم برزخ میں نہیں، عالم دنیا میں۔ تو جب وہ معراج کی رات مسجد اقصی میں آئے تھے تو عالم دنیا میں تھے، تو بولو کیا اس وقت وہ اپنی قبروں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ اللہ اللہ، بولو کیا کسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو فاوڑے اور بیلچے دے کے بھیجا ہو کہ جاؤ نبیوں کی قبریں کھودو اور ان کو نکالو؟ اللہ اللہ، ان کو تو دفن کیا گیا تھا کفن میں، اور مسجد اقصی میں کفن پہنے ہوئے تو نہیں تھے، انہوں نے تو جوڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو کیا کسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک ایک جوڑا بھی بھیجا ہو کہ نبیوں سے کہنا وہ کفن اتار دیں اور جوڑے پہن کے آئیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ وہ قبروں سے نکلے کیسے؟ ایک، جب مسجد اقصی میں تھے اس وقت ان کی قبریں خالی ہو چکی تھیں یا قبروں میں بھی تھے؟ یہ باتیں یاد کرو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں تم کہتے حضور مجلس میں تشریف لے آتے ہیں، تو جب مجلس میں تشریف لاتے ہوں گے تو قبر تو اس وقت خالی ہو جاتی ہوگی، اس وقت مدینے میں تو نہیں ہوتے ہوں گے۔ یہ جواب ہے ان چیزوں۔ ان سے پوچھو کہ جب نبی کریم مسجد اقصی میں گئے تھے وہاں سارے نبی تشریف لائے تھے، کیا اس وقت ان کی قبریں خالی ہو چکی تھی؟ اگر کہیں خالی ہو چکی تھی تو پھر ان سے یہ سارے سوالات کرو کہ وہ قبروں سے نکلے کیسے؟ قبروں میں تو دفن ہے کفن کے ساتھ، اور وہاں آئے تھے جوڑے پہنے ہوئے، تو کیسے آ گئے؟ تو دیکھو وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے اور مسجد اقصی میں بھی تھے۔ قبروں میں رہنا عالم برزخ میں رہنا ہے، مسجد اقصی میں آنا عالم دنیا میں آنا ہے۔ معلوم ہوا نبی ایک ہی وقت میں عالم برزخ میں بھی جلوہ گر ہو سکتا ہے، عالم دنیا میں بھی جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، میرے بزرگوں اور دوستو، معلوم ہوا کہ نبی عالم برزخ میں بھی اور عالم دنیا میں بھی، اور دیکھو حضور جب ان کو مسجد اقصی میں چھوڑ کر آگے آسمانوں میں گئے تو یہ نبی آگے آسمانوں میں بھی موجود ہے۔
بیک وقت عالم برزخ میں بھی، زمین پر بھی، آسمانوں میں بھی جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ جب نبیوں کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان؟ سبحان اللہ۔ تو سارے نبیوں نے اقتدا کی، ایمان لائے، تسلیم کیا کہ یہ ہمارا امام ہے، اور مدد بھی کی، مدد بھی کی۔ بس اس کی ایک جھلک دیکھ لو۔ بولو معراج کی رات اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی؟ 50، اور پھر 5 کیسے رہ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں وسیلہ بنے۔ جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پر تو واپس کیا، جاؤ جا کے کام کرواؤ، وسیلہ بنے۔ بار بار واپس کیا، 9 مرتبہ حضور نے، 45 معاف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی پھر جاؤ، 5 بھی نہیں پڑی گئے۔ حضور نے فرمایا اب تو مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو زور لگایا کہ چلے جاؤ، جہاں 9 پھیرے مارے ایک اور مار دو، قصہ پاک ہو جائے گا۔ ہیں؟ اللہ اللہ۔ حضور تشریف نہیں لے گئے، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔ ویسے بعد لوگ تو دل میں خیال کرتے ہی ہوں گے کہ چلے ہی جاتے تو ٹھیک تھا۔ حضرت موسیٰ وسیلہ بنے، حضرت موسیٰ اور مدد کی، حالانکہ صاحب قبر ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد اقصیٰ میں گئے تو ہم نے جاتے جاتے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو صاحب قبر چھٹے آسمان پر پہنچ، مدد کی، 50 کی 5 کروائی، وسیلہ بنے، مدد بھی کی۔ ورنہ اگر حضور 50 ہی لے کر آ جاتے، یہ موسیٰ وہاں نہ پہنچتے، وسیلہ نہ بنتے، مدد نہ کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ دن رات کے گھنٹے ہوتے 24 اور نمازیں ہوتی 50۔ پھر ہم اور تو کوئی کام کر نہیں سکتے۔ اب 5 علیہ السلام کو جنہوں نے آسمان پر پہنچ کے حضور کو بار بار واپس کیا اور 50 کی 5 کروا دی، لیکن اب ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو وسیلے کے قائل، جو مدد کے قائل، جو کہیں آنے جانے کے قائل، ان کے لیے بڑی مدد ہو جائے۔ اور ان کے لیے اب 2 ہی راستے ہیں کہ اگر 5 پڑھنی ہے تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی مدد کر سکتا ہے، وسیلہ بن سکتا ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، تب 5 پڑھے۔ یہ پہلے مانے سارے بات، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر 50 پڑھے، پھر 50 پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو 50 کا حکم دیا۔ 45 معاف ہوئی اس نبی کے وسیلے سے جو وفات پا چکا ہے، اس نبی کی مدد سے جو وفات پا چکا ہے، اور وفات پانے والوں کا وسیلہ اور مدد تو یہ بالکل ہی نہیں مانتے۔ تو اب ان کے لیے 2 ہی راستے ہوئے نا کہ اگر دوستو بزرگوں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ نے 50 کا حکم دے دیا اور حضور لے کر واپس آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ۔ اس سے معلوم ہوا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کروا سکتے ہیں، ان کی چلتی ہے وہاں۔ اللہ اللہ۔ اگر 14ویں صدی کا سڑا ہوا عقیدہ ہوتا تو یہ کہتے کہ جی پڑھی تو نہیں جائیں گی 50 مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا۔ اب اللہ کے حکم کے سامنے کسی کو کوئی اختیار ہے؟ کسی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی جرت نہیں کر سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا، سوائے ماننے اور تعمیل کرنے کے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ پڑھی تو نہیں جائیں گی لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، احکام الحاکمین کا حکم جاری ہو گیا، جائیے پھر نہیں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ۔ حضور 1 بار گئے، 2 بار گئے، 4 بار گئے، جاؤ جی پھر جاؤ، 8 بار گئے، جاؤ جی پھر جاؤ۔ کیسا پیارا چیز ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی جائیں گے اللہ آپ کے آنے کی لاج رکھے گا، آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔
नबियों के तो ये अकीदे हैं कि ये करवा सकते हैं, इनकी चलती है, और उम्मती होकर कोई ये अकीदा रखे कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनको कोई इख्तियार नहीं, तो कहना पड़ेगा ये बहुत बुरा अकीदा है, गलत अकीदा। हमारे नबी की जात तो वो है कि नबियों के ये अकीदे हैं कि ये सब कुछ करवा सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये अकीदा कैसे मिला? ये अकीदा जो उनका था तो ये किस तरह हो गया? आपने बारहा सुना होगा कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, या अल्लाह मैं तेरा कलीम हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब है, तो कलीम और हबीब में फर्क क्या है? अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम वो है जो रब की रजा के मुताबिक करे, और हबीब वो है जिसकी रजा के मुताबिक रब करे। तो मूसा जानते थे ये हबीब हैं, इसलिए कहते थे बार बार जाओ, क्योंकि आप हबीब हैं, अल्लाह आपकी रजा के मुताबिक कर देगा, आपको खाली नहीं लौटा। लतो मेनुन्ना बेही वला तंसुरुन्ना, सबके सब ईमान भी लाना और मदद भी करना। क्या तुम इकरार करते हो? कहा इकरार कर। इस पर मेरा भारी जिम्मा उठाते हो? उठाते। अच्छा फिर एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। हो गए। अल्लाह ने फरमाया मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। जिस नबी की अजमत और शान पर अल्लाह गवाही दे रहा है, जो नहीं मानता बोलो उसका हशर क्या हो। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन के तरीके पर, उन्हीं के अकीदे पर कायम रखे, जिंदा रखे तो इस्लाम पर, खात्मा फरमाए तो ईमान पर। मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने बयान किया है बस कि तुम क्यों इस तहरीक का साथ दे रहे, बाकी सब मुखालिफ, लेकिन अहले सुन्नत व जमात सब के सब पाकिस्तान बनाने में हम ही थे। यहां तक कि बनारस में जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सैकड़ों की तादाद में उलमा अहले सुन्नत जमा हुए थे, वहां सदरुल्लाह फाजिल हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ने ये ऐलान किया कि हम सब पाकिस्तान बनाने के हामी हैं, बल्कि अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अब अपने इस बयान से या इस मकसद से खुदा न खास्ता हट भी जाए तो अब हम मैदान में आ चुके हैं, नहीं हटेंगे जब तक पाकिस्तान बना नहीं है। और सब जानते हैं कि मगरबी पाकिस्तान के तमाम मशाइख ने, तमाम उलमा ने साथ दिया, और ये जितने वहाबी देवबंदी कांग्रेसी थे इन सब ने मुखालिफत की। तो ये बयान बिल्कुल गलत है अगर ये सियाफत में छपा है। दूसरा रुक्का जो है, ये एक साहब लिखते हैं कि शिया हजरात ये दावा करते हैं कि हजरत इब्राहिम शिया थे। कुरान मजीद उसकी ताईद को ताईद लिखा हुआ है, साबित करते हैं। जिस शख्स ने ये लिखा है ना रुका, वो उनसे कहे कि वो 2000 रुपया अदालत में जमा करा दें, हम कुरान से सुन्नी तरीका साबित करते हैं, सुन्नत का लफ्ज दिखाएं, हैं साबित करेंगे हम। खैर रहा ये कि हजरत इब्राहिम शिया थे, तो किसके शिया थे? हजरत अली के। शिया किसके थे? हैं भाई शिया तो ये तो अपने आप को कहती है शियाने अली, अली के शिया, और हजरत इब्राहिम हजारों साल पहले ही हजरत अली के शिया बन गए। हजरत अली के शिया बन गए। शिया तो हजरत अली के बाद हुए हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी पाक की विलादत से भी हजारों साल पहले हुई। तो ये इन लोगों की इस किस्म की बातें हैं, अवाम को गुमराह करने के लिए, बहकाने के लिए हैं, मन घड़त और इस किस्म की बातें करते। हम एक सवाल करते कि हजरत अली कौन थे, सुन्नी थे या शिया? तो हम चैलेंज करते हैं कि वो किसी किताब में दिखा दे कि हजरत अली ने ये कहा हो कि मैं शिया हूं।
نہیں تو ہم ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں میں سنی. بڑی موٹی بات. حضرت علی کون تھے؟ سنی تھے یا شیعہ تھے؟ سنی تھے. ہاں، جنہوں نے حضرت امام حسین کو کوفے میں بلایا تھا اور پھر بے وفائی کی تھی، غداری کی تھی، رشوت لے کر حکومت سے مل گئے تھے، وہ سب شیعہ، وہ ہم ثابت کرتے ہیں انہی کی کتابوں سے ثابت کرتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو پاک دربار ہے یہاں تو عقیدت کے ہدیے پیش ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی. یہ پوچھا گیا تو ہم نے جواب دیا ہے. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، یہ ہمارا دستور ہے، لیکن اگر کوئی چھیڑے تو پھر اس کو چھوڑتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہم چھیڑتے نہیں کسی، ہم کسی پر جارحانہ حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی حملہ کرے تو پھر مدافعت ضرور کرتے، بچاؤ ضرور کرتے ہیں، اور بچاؤ کرنے کا سب کو حق حاصل. تو بہر صورت مسلک کے اہل سنت پر قائم رہو، یہی مسلک حق ہے. اور آخری بات کروں، اس مسلک کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ مشرق، مغرب، جنوب، شمال میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، غوث قطب ابدال ہوئے، سب اہل سنت میں ہوئے ہیں. کسی اور فرقے میں کوئی ولی اللہ نہیں. دوسرے فرقوں میں تم مجتہد دکھا سکتے ہو، علامہ دکھا سکتے ہو، فلسفی منطقی دکھا سکتے ہو، مگر کوئی غوث اعظم نہیں دکھا سکتے، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے، کوئی داتا گنج بخش نہیں دکھا سکتے، کوئی گنج بخش نہیں دکھا سکتے، کوئی گنج شکر نہیں دکھا سکتے، کوئی حضرت مجدد الفسانی نہیں دکھا سکتے، کوئی حضرت میاں صاحب نہیں دکھا سکتے. اور یہ بھی دلیل ہے حضرت علی کے سنی ہونے کی، کیونکہ حضرت علی شہنشاہ ولایت ہے، قاسم ولایت. ولایت کو تقسیم کرنے والے، اور ولایت انعام ہے، اور انعام تقسیم کرنے والا جب تقسیم کرتا ہے تو وہ انعام دوستوں کو دیا کرتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا کرتا، وفاداروں کو دیا کرتا ہے، بے وفاؤں کو نہیں دیا کرتا. تو حضرت علی نے ولایت کا انعام تقسیم کیا، غوثیت، قطبیت، ابدالیت کے انعامات تقسیم کیے. تو جتنوں کو بھی دیا، جتنے بھی غوث قطب ولی بنائے، سب اہل سنت بنائے. معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں حضرت علی کے ماننے والے اور حضرت علی کے غلام اہل سنت ہیں. اگر اہل سنت مخالف ہوتے تو حضرت علی کبھی ان کو انعامات سے نہ نوازتے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کو ماننے والے ہم ہیں، اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہم ہیں بحمد اللہ. تو بہر صورت یہ کسی نے لکھا تو ہمیں یہ کہنا پڑا، ورنہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. آخر میں آپ سب حضرات سے التجا کروں گا کہ آپ میرے لیے دعائیں کریں. اس پاک دربار میں اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے تو اسلام کے ساتھ، مارے تو ایمان کے ساتھ، اور قیامت کے دن ان کے سچے غلاموں میں حشر کر، اور حضرت کے طریقے اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق. جتنے اس دربار میں لوگ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی مرادیں پوری فرمائے، سب یہاں سے کامیاب اور بامراد ہو کے جائیں، کوئی ناکام اور نامراد نہ جائے. اور یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ بھی دعا کرو کہ اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرمائے اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ فرمائے. جو لوگ مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہمارے صوفی صاحب سے وہ کلام سن لیجئے. آئیے صوفی صاحب، اور اس کے بعد ہمارے ناظم اسٹیج آپ کے سامنے وہ پروگرام پیش کریں گے. میں معذرت خواہ ہوں کیوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا اور آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں. ابھی صوفی صاحب سے آپ نعت سنیں، اور وقت بھی ہے، کچھ بعد حضرات نے نفلیں پڑھنی ہوں گی، سلام بھی پڑھنا ہے، پھر فجر کی نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. تو میں آپ حضرات سے السلام علیکم